کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو یورپ کے ایک علاقے کی ہے۔ الیگزینڈر ایک انتہائی محنتی شخص تھا جو ایک کنسٹرکشن کمپنی بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے کئی سالوں کی محنت سے ایک کنسٹرکشن کمپنی کھڑی کی اور اس سے بے شمار پیسہ بھی بنایا۔ وہ ایک انتہائی نیک انسان بھی تھا، غریب لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام لوسی تھا۔ لوسی الیگزینڈر سے خوش نہیں رہا کرتی تھی۔ اصل میں الیگزینڈر ایک پرسکون قصبے میں رہنے کے لیے یہاں آیا تھا اور لوسی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لوسی کیونکہ ایک بڑے شہر سے آئی تھی، اس لیے الیگزینڈر سے اس کی اکثر بحث رہتی کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں، مگر الیگزینڈر اسے مناتا کہ تمہیں کچھ وقت لگے گا اور تم یہاں عادی ہو جاؤ گی۔ ان کی اکثر یہ بحث چلتی رہتی۔ الیگزینڈر اپنے کام کو بہت محنت سے کرتا اور وہ لکڑی کے گھر بنانے کا ماہر بھی تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کمپنی یورپ میں لکڑی کے مضبوط گھر بنایا کرتی تھی۔ اسی طرح الیگزینڈر کے روز کے معاملات تھے، وہ اپنے کام پر چلا جاتا۔ لوسی اپنی دوستوں سے ملنے گھر سے نکل پڑتی۔ ان کے کوئی بیٹا یا بیٹی نہ تھی، یعنی کہ ابھی ان کی اولاد نہ تھی۔ اصل میں لوسی ایک چلاک عورت تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کو ملنے کے بجائے اپنے ایک بوائے فرینڈ کو ملنے جایا کرتی تھی جس کا نام ڈک تھا، اور وہ شہر میں ایک ڈاکٹر تھا۔ ڈک اکثر لوسی کو ورغلاتا رہتا تھا کہ تم الیگزینڈر کی تمام جائیداد پہ قبضہ کر لو اور اس پیسوں سے میں ایک بڑا کلینک کھول لوں گا اور میں تمہیں ایک بڑے شہر میں لے چلوں گا۔ لوسی اس کی باتوں میں آ جاتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ڈک نے لوسی کو ایک زہر دیا اور کہا اگر تم الیگزینڈر سے جان نہیں چھڑانا چاہ رہی تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے قتل کر دیتے ہیں، تاکہ اس کی تمام پراپرٹی، بینک بیلنس اور جو اس کی انشورنس کی رقم ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی، اور یہ زہر بھی اس طرح کا ہے کہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے اور کسی کو کان خبر بھی نہ ہوگی۔ لوسی اقدام قتل کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ڈک سے وہ بوتل لے لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کے عجیب وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے اور اس نے وہ بوتل ڈسٹ بن میں پھینک دی، مگر پھر اپنی خواہشیں اور اپنی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس نے وہ دوبارہ بوتل اٹھائی اور اسے ایک وائن کے گلاس میں پورا انڈیل دیا۔ ابھی وہ یہ کام کر ہی رہی تھی کہ الیگزینڈر اچانک گھر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس کی وائف 2 وائن کے گلاس بھر رہی ہے، تو اس نے اچانک ایک گلاس اٹھا لیا۔ اس گڑبڑاہٹ میں لوسی بھول گئی کہ اس میں کس گلاس میں زہر کی بوتل کو انڈیلا تھا۔ اب وہ بڑی پریشان تھی، تو الیگزینڈر باہر سے تھکا ہوا آیا تھا، تو اس نے وہ وائن کا گلاس اٹھایا اور پینے لگ گئی۔ اب لوسی شش و پند میں تھی کہ یہ نہ ہو کہ میرے گلاس میں کہیں زہر ہو، مگر جب اس نے تھوڑی دیر تک دیکھا کہ یہ تو واقعی الیگزینڈر کے گلاس میں ہی زہر ہے تو مطمئن ہو گئی۔ الیگزینڈر نے اسے اچانک کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ تو لوسی نے کہا تم تھکے ہو اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تم وائن پیو اور اس کے بعد سو جانا۔ مگر یہ بات کرنے سے پہلے ہی الیگزینڈر کے ہاتھ سے ایک دم سے گلاس چھماکے سے گرا اور زمین پہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کی طبیعت انتہائی خراب ہونے لگ گئی اور اسی حالت میں وہ تڑپنے لگا۔
لوسی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کر تماشا یہ دیکھ رہی تھی۔ جب الیگزینڈر نے اسے مدد کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ اچھا ہے تم مر جاؤ۔ یہ بڑے کرخت اور تکلیف دہ الفاظ تھے جو الیگزینڈر کے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئے، اور اسی وقت اس کی باڈی بھی ساکت ہو گئی۔ لوسی نے فوراً ڈک کو فون کیا۔ ڈک لوسی کے گھر پہنچا اور پولیس والوں کو بھی فون کیا۔ انہوں نے آ کے جب تصدیق کی کہ الیگزینڈر واقعی مر چکا تھا۔ الیگزینڈر کی موت کے فوراً بعد اسے ایک ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں پر اس کی گردن پہ ایک ہلکا سا کٹ لگایا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں مردوں کی نشانی کے لیے ہوا کرتا تھا، اور اس سرد خانے کو بند کر دیا گیا جہاں الیگزینڈر کی لاش رکھی تھی، مگر کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ لاش رات بالکل غیر معمولی طور پر حرکت میں تھی۔ وہ کبھی کبھی ہلتی تھی۔ لوسی نے دوسرے دن ہی آرڈر کر دیا ایک تابوت کے لیے، اور تابوت بنانے والی کمپنی کو کہا کہ ایک بوسیدہ تابوت ہو، وہ زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتی تابوت کے لیے۔ کمپنی نے ایک بوسیدہ تابوت ریپیئر کر کے ان کی طرف بھجوا دیا، اور میڈیکل والوں نے الیگزینڈر کی میت کو کپڑے وغیرہ پہنا کے اس تابوت میں رکھ دیا، اور ایک قبر میں اسے دفنا دیا گیا۔ اب دوسرے دن لوسی نے وکیل سے مشورہ کر کے اونے پونے پراپرٹی کو بیچنے کے لیے کہا، اور کلیم بھی داخل کر دیا کہ الیگزینڈر کی انشورنس کی رقم جو کافی بڑی تھی وہ اسے ادا کر دی جائے۔ لوسی جان اب رات ہو چکی تھی۔ اچانک الیگزینڈر، جو لوگ اسے مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے اور دفنا دیا گیا تھا، اس تابوت میں اس کی آنکھ کھل گئی، اور اسی رات بہت تیز بارش ہوئی، جس سے الیگزینڈر کی قبر کی مٹی بھی گیلا ہونا شروع ہو گئی۔ الیگزینڈر کا ایک کتا ہوا کرتا تھا جو اپنے مالک کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ بیٹھ گیا۔ بارش انتہائی تیز تھی جو آس پاس کی مٹی کو اور گیلا کر کے اس کا وزن تابوت پہ ڈال رہی تھی۔ یہ بڑا ہولناک منظر تھا۔ ایک زندہ انسان تابوت میں تھا۔ اب اس کا کیا حال تھا یہ اب کوئی نہیں جانتا۔ جب الیگزینڈر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک تابوت میں جب پایا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے تو زندہ ہی دفن کر دیا گیا ہے، مگر لوسی کی ایک نالائکی اس کے کام آ گئی۔ بوسیدہ تابوت کے اوپر جب گیلی مٹی کا وزن پڑنے لگا تو وہ تابوت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ الیگزینڈر نے کافی زور لگایا، اور اتنا زور لگایا کہ اس کا ایک ہاتھ قبر سے باہر آ گیا۔ یہ انتہائی ہولناک منظر تھا۔ یہ کتا بھی دیکھ کے گھبرا گیا۔ بمشکل الیگزینڈر قبر سے باہر آیا۔ رات کا پہر تھا، شدید بارش تھی اور طوفانی رات تھی۔ قبرستان میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ الیگزینڈر کو بہت جلدی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی تابوت کو چھیل چھیل کے زخمی ہو چکے تھے۔ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف پہنچا۔ اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے جب اندر کا منظر دیکھا تو اسے تمام کہانی سمجھ میں آ گئی کہ ڈک اور لوسی نے مل کر اسے کیوں قتل کیا۔ وہ دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ یہ رقم جو الیگزینڈر کی طرف سے ہمیں آئے گی، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ الیگزینڈر خاموشی سے گھر کے پچھلے دروازے سے تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کی اور انتظار کرنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ اپنی بے وفا بیوی کو وہ کسی حال چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
اسے تہہ خانے کے اسٹور روم میں سے ایک گن اٹھائی اور واپس اس کمرے کی طرف لپکا جہاں لوسی اور ڈک تھے۔ وہ ان پہ ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک لوسی کی ایک آواز اور ایک بات نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے پتہ لگا کہ لوسی نے ابورشن کروایا ہے۔ الیگزینڈر کا ایک بچہ اس نے ڈک کی مدد سے ہی ضائع کروایا تھا۔ یہ سن کے اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ واپس تہہ خانے میں آ گیا اور پلان کرنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس عورت نے میرے ساتھ بے وفائی تو کی، مگر یہ میرے بچے کی قاتل بھی ہے۔ اسے انتہائی دردناک سزا دینی چاہیے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے دوستو۔ الیگزینڈر نے آخر ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے انتہائی چالاکی کے ساتھ ایک دروازہ بنایا اور اسے لے جا کر اس نے اس کمرے کے سامنے رکھ دیا جہاں لوسی اور ڈک تھے۔ ڈک اور لوسی کو تھوڑا سا شک تھا کہ ان کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ ڈک نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کو اپنے سامنے ایک سپاٹ دروازہ نظر آیا جس کا کوئی ہینڈل ہی نہ تھا۔ ڈک حیران رہ گیا۔ اصل میں ڈک اس دن اپنے ساتھ ایک سرنج بھی لایا تھا۔ ڈک کی اپنی پلاننگ تھی۔ جو پیسہ انہیں مل چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ سرنج جس میں زہر تھا یہ لوسی کی نس میں لگا دیا جائے اور لوسی سے بھی جان چھڑائی جائے اور تمام پیسے پہ حکمرانی کی جائے۔ مگر جب یہ سامنے بند دروازہ دیکھا تو ڈک گھبرا گیا۔ اسے جب کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر الیگزینڈر کا کتا ان کی طرف غرا رہا تھا۔ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لوسی نے اسے بتایا کہ ایک دوسری کھڑکی ہے، اس سے ہم نیچے تہہ خانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ جیسے ہی دونوں نیچے تہہ خانے کی طرف گئے تو اچانک اوپر سے الیگزینڈر نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب دونوں پریشان تہہ خانے میں تھے۔ اچانک اوپر ٹھوکا ٹھاکی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی فرنیچر کو دائیں سے بائیں کر رہا ہے۔ اب یہ پریشان کن پوزیشن تھی ان دونوں کے لیے۔ اچانک لوسی کو وہ سرنج نظر آ گئی جو الیگزینڈر کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ جب لوسی نے وہ سرنج دیکھی تو اسے بھی ڈک کی تمام باتیں سمجھ میں آ گئی۔ لوسی نے جب ڈک سے سب کچھ پوچھا تو ڈک نے آخر بتا ہی دیا۔ اب لوسی پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ اوپر جو ہے وہ الیگزینڈر یہ سارے کام کر رہا ہے۔ ان کی نظر میں تو الیگزینڈر مر چکا تھا۔ اب یہ سارا کام کرتے پورا دن گزر گیا۔ صبح ہونے والی تھی تو وہاں قبرستان میں شور مچ گیا کہ الیگزینڈر کی قبر میں سے الیگزینڈر کا تابوت بھی غائب ہے اور اس کی لاش بھی غائب۔ پولیس والے اس مہموں کو حل کرنے کے لیے الیگزینڈر کے گھر کی طرف آئے تو وہاں انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ہر کھڑکیوں کو بڑے بڑے لکڑی کے پھٹوں سے پیک کر دیا گیا تھا۔ پولیس والے وہاں سے خاموشی سے واپس چلے گئے اور لوسی سے رابطے کی کوشش کرنے لگے۔ لوسی تہہ خانے میں تھی اور اس کا موبائل اوپر تھا، اس لیے پولیس والوں نے لاکھ کوشش کی مگر کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ اب الیگزینڈر اوپر جو کچھ کر رہا تھا وہ دیکھنے لائق تھا۔ اچانک الیگزینڈر نے تہہ خانے کا دروازہ کھول دیا۔ جب لوسی اور ڈک کو دروازہ کھلا ملا تو وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگے،
مگر جب سامنے انہوں نے جو منظر دیکھا وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو منظر ہی گھر کا چینج ہو چکا تھا۔ سامنے ایک پتلی سی تنگ سی جگہ تھی، دونوں گھٹنوں کے بل اس پہ چل چل کے جانے لگے۔ اصل میں ڈک نے بہت کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھاگنے کی، مگر الیگزینڈر نے اب ایسا بندوبست ان کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک کارپینٹر تھا اور کنسٹرکشن کے ہنر کو جانتا تھا۔ اس نے لکڑی کے پھٹوں سے چھوٹی چھوٹے ڈیک بنا دیے تھے جس میں یہ رینگ رینگ کے چل سکتے تھے۔ لوسی اور ڈک آگے پیچھے چل رہے تھے۔ بمشکل آگے جانے والا راستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک لوسی دائیں طرف مڑی تو ایک دم سے الیگزینڈر نے ایک اور پھٹا بیچ میں رکھ دیا۔ لکڑی کا تختہ بیچ میں رکھتے ہی اس نے اسے فوراً ٹھوک دیا۔ اب لوسی اور ڈک الگ ہو چکے تھے۔ الیگزینڈر ان کو دردناک موت دینا چاہ رہا تھا۔ لوسی ڈک کو آوازیں دے رہی تھی اور ڈک لوسی کو۔ ڈک جب اس راہداری سے اس ڈیک سے نکلا تو اچانک اس نے اپنے سامنے الیگزینڈر کو دیکھا۔ الیگزینڈر کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ دڑم سے زمین کی طرف گرا، مگر گرتے ہوئے جو سرنج اس کی جیب میں تھی وہ اس کے پٹ میں چبھ گئی اور اس کے تھائس میں وہ زہر انجیکٹ ہو گیا۔ اسی وقت ڈک کی موت ہو گئی۔ اب الیگزینڈر نے پھٹوں کو دڑا دڑ اسپیڈ سے ایک دوسرے کے اوپر ٹھوکنا شروع کر دیا۔ لوسی جس راستے سے جاتی وہ راستہ آگے سے بند ہوتا اور دوسرا راستہ کھلا ملتا۔ لوسی مجبوراً اس راستے کی طرف جاتی، وہ آگے سے اور تنگ ہو جاتا۔ آخر یہ کرتے کراتے لوسی ایک ایسے راستے پہ پہنچ گئی جہاں اسے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جیسے ہی اس سے باہر نکلنا چاہا تو اچانک وہ دڑم سے نیچے گری۔ نیچے ایک تابوت تھا، وہ سیدھا اس تابوت میں گری تو ڈک نے فوراً اس کو کیل لگانا شروع کر دیے۔ الیگزینڈر کا ہاتھ بہت اسپیڈ سے چل رہا تھا اور اس نے اس ڈیک کو اچھی طریقے سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس تابوت میں لوسی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ تابوت کے کیل لگانے کے بعد اس نے وہ تمام پیسے بھی تابوت میں ہی پھینک دیے تھے جس کے لیے لوسی نے اس سے بے وفائی کی تھی۔ الیگزینڈر نے لوسی کے تابوت کو کھینچ کر قبرستان تک لے گیا اور اسے اسی قبر میں دفنا دیا جس قبر میں لوسی نے اسے زندہ دفن کیا تھا۔ اس کے اوپر مٹی برابر کر دی۔ واپسی میں اس نے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ گھر کو آگ لگا دی تو دوسرے دن جب پولیس والے وہاں پہنچے تو انہوں نے اس گھر کا پورا معائنہ کیا، وہاں انہیں کوئی بھی ڈیڈ باڈی نہ ملی۔ اس پہ وہ بہت حیران تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص الیگزینڈر کی قبر پہ کھڑا ہے اور اس نے ہڈ پہنا ہوا ہے۔ اس دن بھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی تو اس میں ایک پولیس والا الیگزینڈر کا دوست تھا۔ اس نے کہا الیگزینڈر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم یہ قصبہ چھوڑ دو اور یہاں کبھی مت آنا۔ میں اور تم اس راز سے واقف ہیں کہ اس قبر کے اندر کون ہے۔ تو یہ تھا وہ اس عورت کا انجام جس نے پیسے کی لالچ میں اپنے ایک محبت کرنے والے شوہر کو زندہ دفن کر دیا تھا، مگر قدرت نے جو انتقام لینا تھا وہ لے لیا۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔